ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ۔ اور یہ لوگ پہلے کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی پہلے لوگوں کی طرح کوئی نصیحت کی چیز ہوتی تو ہم بھی اللہ کے خالص بندوں میں سے ہو جاتے۔ پھر انہوں نے اسی چیز کو جھٹلایا تو ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے کچھ عقائد کی تردید فرمائی تھی، جیسے وہ کہا کرتے تھے کہ جو ہے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں نعوذ باللہ، یا جنات کی جو شہزادیاں ہیں وہ فرشتوں کی مائیں ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جناتوں کی کوئی رشتہ داری ہے، کوئی قرابت کا رشتہ ہے۔ تو اس طرح کی تمام باتوں کی اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی، اور فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم، کہ ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں ہر ایک کے لیے ایک خاص مقام، ایک خاص جگہ متعین ہے، اسی جگہ میں اسی مقام میں رہ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر فرشتے کے لیے ایک ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام کی حالت میں، کوئی سجدے کی حالت میں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان کے اندر سے چرچراہٹ کی آواز آتی ہے، جیسے کوئی چیز کے اوپر جب وزن پڑتا ہے تو اس کے اندر سے آواز نکلتی ہے چرچراہٹ کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان سے چرچراہٹ کی آواز آتی ہے، اور اس کو یہ حق ہے کہ اس کے اندر سے چرچراہٹ کی آواز نکلے، کیونکہ آسمان میں کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی فرشتہ یا تو قیام کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے یا اس کی پیشانی جو ہے آسمان کے اوپر رکھی ہوتی ہے، اور وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان ہوتے ہیں، تو بیان کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ وہ لوگ صف بستہ ہوتے ہیں، یعنی فرشتے جو ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو مکمل طور پر صف بنا کر کے کھڑے ہوتے ہیں، ایک ترتیب سے ایک لائن میں کھڑے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا تھا، صحابہ کو فرماتے تھے نماز کے وقت میں کہ اپنے صفوں کو درست کر لو اور جو ہے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صف بندی جو ہے فرشتوں کی عادت ہے جو تم کو عطا فرمائی ہے، یعنی گویا کہ ہمارا جو یہ صف بنا کے کھڑا ہونا ایسا ہی ہے جیسا کہ فرشتوں کا صف بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو یہ جو ہے صف بندی کی جو صفت ہے یہ فرشتوں کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ جب کھڑے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ۔ اب اس کے بعد ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کفار مکہ کے ان باتوں کا ذکر فرماتے ہیں جو وہ کہا کرتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے تو یہ لوگ دیگر قوموں کے حوالے سے واقف تھے، یہود و نصارہ کو بھی جانتے تھے اور دیگر قوموں کو جن کے اوپر عذاب اللہ کے آئے ان کو بھی جانتے تھے، تو یہ کہتے تھے کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ۔ یہ قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کوئی نبی عطا کرے گا، ہمیں بھی کوئی کتاب شریعت عطا کرے گا تو ہم تمام امتوں میں سب سے زیادہ ہدایت والے ہو جائیں گے۔ یعنی دیگر قوموں نے، دیگر امتوں نے تو اپنے نبیوں کی قدر نہ کی، انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، پریشان کیا، ستایا، مارا پیٹا، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل بھی کیا۔ تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس اگر کوئی نبی آئے گا تو ہم اس کی جو ہے بھرپور مدد کریں گے اور اس کے اوپر ایمان لائیں گے اور اللہ کے ہم خاص بندے بن جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی بن کر تشریف لے آئے تو اب ان کی نفرت میں ہی اضافہ ہوتا چلا گیا، یہ ہدایت پر آنا تو دور کی بات، یہ خود مخالفت میں اتر آیا، بلکہ جو ایمان لانے والے تھے ان کو بھی ستانے لگے، نبی کو بھی پریشان کیا، نبی کے ماننے والوں کو بھی انہوں نے بہت زیادہ ستایا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ پر ذکر کرتے ہیں کہ یہ لوگ پہلے کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی پہلے جیسے لوگوں کی طرح کوئی نصیحت کی چیز ہوتی تو لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، ہم اللہ کے خاص بندوں میں سے بن جاتے۔ فَكَفَرُوا بِهِ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا، یعنی نبوت کو جھٹلایا یا اللہ کے پیغمبر کو جھٹلایا یا اللہ کی کتاب کو جھٹلایا، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو ان کو ان قریب پتہ چل جائے گا۔
عنقریب پتہ چلنے کا مطلب یہ ہے یا تو دنیا میں بھی ان کو سزا ہوگی اور آخرت میں تو سزا ہونی ہی ہے۔ نہیں، بہت مرتبہ ایسا ہوگا کہ دنیا میں بھی ان کو سزا مل جائے گی، جیسے بدر میں ہوا، احد میں بھی بہت سارے ہوئے، غزوہ احزاب میں، ہے نا، ایسے مختلف غزوات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذریعے ان کو شکست عطا فرمائی، ان کو عذاب دیا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہم ہلکے سے عذاب کا ان کو مزہ چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے۔ یہ اصل جو عذاب، جو بڑا والا عذاب ہوگا وہ آخرت کا عذاب ہوگا، لیکن دنیا میں بھی ہلکا پھلکا عذاب آئے گا۔ تو اگر انسان کفر کے ساتھ دنیا میں جاتا ہے تو اگر دنیا میں اس کے اوپر عذاب نہ بھی آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ عذاب سے بچ گیا ہے۔ اگر ایمان کے بغیر کفر کے ساتھ انسان دنیا سے جائے گا تو آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، انہوں نے میرے نبی کو جھٹلایا ہے، ان کو جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور ہماری بات ہمارے رسول بندوں کے لیے، ہمارے پیغمبروں کے لیے یہ بات ثابت ہو چکی ہے، انہم لہم المنصورون، کہ یہی لوگ انہی کی مدد کی جائے گی، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے، اللہ نے یہ طے کر کے رکھا ہوا ہے، اللہ نے بالکل یہ بات متعین کر دی ہے، دو ٹوک انداز میں فرما دیا ہے، کیا انا لأغلبن انا ورسولی، ہم اور ہمارے رسول ہی غالب رہیں گے۔ یعنی کفار کا ان کے اوپر کبھی غلبہ نہیں آ سکتا ہے، کفار ان کے اوپر تسلط نہیں کر سکتے ہیں۔ اب انسان اگر اس آیت کو پڑھتا ہے تو خیالات دل میں آتے یہ ہیں کہ بھئی اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ غلبہ مسلمانوں کا رہے گا، ایمان والوں کا رہے گا، یا جو ہے رسولوں کا رہے گا، تو حقیقت میں تو ایسا نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام ایسے تھے جن کو ان کی قوم نے قتل کر دیا تھا، یا بہت سارے انبیاء علیہ السلام ایسے تھے جن کو ظاہر سی بات ہر نبی کو تقریباً ستایا گیا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تھا، تو جب ان کی قوموں نے ان کو ستانا شروع کیا تو اکثر قومیں تو ہلاک ہو گئیں، جیسے قوم نوح ہے، قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، اور جو ہے قوم لوط ہے، قوم شعیب ہے، اور جن قوموں کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، تو اکثر قومیں تو ہلاک ہو گئیں۔ اور اگر دنیا میں ہلاک نہیں بھی ہوئی تو یہاں پر جس غلبے کی بات ہو رہی ہے وہ دلائل کی بنیاد پر غلبہ ہے، کہ انبیاء علیہ السلام نے جو دلائل لوگوں کے سامنے رکھے، اور بت پرستی سے، شرک سے، کفر سے جو لوگوں کو جو ہے ان کو باز آنے کی جو ہے اس کے لیے جو دلائل دیے، کافروں کے پاس اس کا جواب نہیں تھا، کافروں کے پاس اس کی جو ہے کوئی سند نہیں تھی، یا ان کا کوئی رد موجود نہیں تھا۔ تو یہ مراد ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ظاہری غلبہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ شرائط رکھے ہوئے ہیں، اور وہ شرائط وہی ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے ایمان والوں اور عمل صالح والوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ تو یہاں پر ہم جو ہے نکل جاتے ہیں، ہمارے پاس ایمان تو بے شک ہے لیکن عمل صالح سے ہم بہت ہی دور ہیں۔ عمل صالح کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی جو ہے صبح سے لے کے شام تک، رات سے لے کے صبح تک، ہر آن ہر لمحہ جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہو، یہ ہے عمل صالح۔ ہم اپنی منمانی کی زندگی گزاریں، جب جی چاہے جو چاہے کریں، ہمیں کوئی پرواہ نہ ہو، نہ کسی کا ڈر اور خوف ہو، تو پھر ہم ایمان والے تو ہیں لیکن عمل صالح والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو شرطیں لگائی، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ اور عمل صالح والوں کے ساتھ وعدہ کیا۔ کیا وعدہ فرمایا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ زمین میں ان کو خلیفہ بنائیں گے، زمین کا ان کو مالک بنائیں گے، زمین کا ان کو حکمراں بنائیں گے، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلے لوگوں کو اللہ نے حکمراں بنایا تھا۔ تو اللہ کا تو فیصلہ صاف ہے، اللہ کی باتیں تو صاف ہیں۔ اللہ نے کہہ رکھا کہ اگر تمہیں حکومت چاہیے، غلبہ چاہیے، ظاہری غلبہ بھی چاہیے اگر، تو تم کو عمل صالح کے اوپر آنا ہی پڑے گا۔ آگے فرماتے ہیں فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، آپ ان سے کچھ دن کے لیے صبر کیجیے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے کہ کفار کی طرف سے جو آپ کو ایذائیں آتی ہیں، تکلیفیں پہنچتی ہیں، ان پر کیا کیجیے؟ تھوڑے دن صبر کر لیجیے، ان کا انجام بہت جلد ہونے والا ہے۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ، اور دیکھتے رہیے، یہ عنقریب سب دیکھ لیں گے۔ یعنی جن باتوں کو یہ جھٹلاتے ہیں،
جن باتوں کا یہ مذاق اڑاتے ہیں تو یہ سب دیکھ لیں گے۔ جیسے کہا کرتے تھے نا متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، بار بار قیامت کی بات کرتے ہو، بار بار قیامت کی بات کرتے ہو، مرنا ہے، حشر ہونا ہے اور حساب و کتاب کی بات کرتے ہو، تو کہتے متی ھذا الوعد، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، اس بات کی سچائی کب سامنے آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فسوف یبصرون، ان قریب یہ دیکھ لیں گے۔ اور فرماتے ہیں افبعذابنا یستعجلون، کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے بارے میں جلدی مچا رہے ہیں، یعنی ان کو ہمارے عذاب کے بارے میں جلدی ہو رہی، جلدی سے عذاب آئے۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، تو یاد رکھو جب ان کے آنگن میں وہ عذاب اتر جائے گا تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بڑی بری ہو جائے گی۔ آنگن میں اترنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب عذاب ان کے اوپر مسلط ہو جائے گا۔ یہ عربی زبان کا محاورہ ہے کہ نزل بساحتی، ان کے آنگن میں کوئی چیز اتر گئی، یعنی کسی انسان کے اوپر کوئی مصیبت جب آ جاتی تھی، کوئی عذاب آ جاتا تھا، کوئی اللہ کی پکڑ آ جاتی تھی تو یہ بولا جاتا تھا نزل بساحتی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ جب ان کے آنگن میں اللہ کا عذاب اتر آئے گا تو ان کی صبح بڑی بری ہو جائے گی۔ روایات میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کے اوپر حملہ کیا تھا تو صبح کے وقت میں حملہ فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی، آپ جب بھی کہیں پر حملہ ہوتا تھا، جب بھی کسی قوم سے مقابلہ ہوتا تھا، اگر رات میں آپ وہاں پر پہنچ بھی جاتے تھے تو رات میں حملہ نہیں کرتے تھے، صبح کے وقت حملہ کرتے تھے، کیونکہ عام طور پر اللہ کا عذاب جو ہے صبح کے وقت آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر میں پہنچے ہیں تو صبح کے وقت حملہ کیا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک پر کچھ الفاظ جاری تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت خیبر پہنچے تو خیبر والے اپنے جو ہے کدال، پھاوڑے اور کلہاڑیاں لے کر کے کھیتوں میں جا رہے تھے کام کے لیے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو دیکھا تو واپس بھاگنے لگے، تب اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، خریبت خیبر، خیبر کی بربادی آ گئی، خیبر کی بربادی آ گئی۔ فَإِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِالسَّاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، کہ ہم جب کسی قوم کی آنگن میں صبح کے وقت اتر آتے ہیں تو پھر ڈرائی ہوئی قوم کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ جب اللہ کا عذاب ہو جائے گا تو وہ دن ان کے لیے نحوست کا دن ہوگا۔ لوگ بات کرتے ہیں نا نحوست، آج اس دن میں نحوست ہے، کل اس رات میں نحوست، فلاں وقت میں نحوست ہے، کوئی کہتا فلاں تاریخ میں نحوست ہے۔ رسول اللہ قرآن کیا کہتا ہے، اگر نحوست ہے تو کس چیز میں ہے؟ جس دن انسان کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے۔ فی یوم نحس مستمر، قوم عاد کے اوپر جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس دن کو منحوس کہا۔ تو منحوس وہ دن ہوتا ہے جس دن انسان ایمان سے محروم ہو کر کے دنیا سے جائے، منحوس وہ دن ہوتا ہے جس دن انسان اپنی بدعملیوں کی وجہ سے اور اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا ہمیشہ کے لیے شکار ہو جائے، اس دن کو منحوس کہا جاتا ہے۔ بقیہ نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی گھڑی منحوس ہے، نہ کوئی تاریخ منحوس ہے، نہ کوئی وقت منحوس ہے۔ تو فرمایا یہ نحوست تو یہ ہے کہ تمہاری بدعملیوں کی وجہ سے اور تمہاری جو ہے برائیوں کی وجہ سے تم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، اور آپ ان سے صبر کیجئے کچھ دنوں کے لیے۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور آپ دیکھتے رہیے، ان قریب ان کو بھی دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، آپ کے رب کی ذات پاک ہے جو عظمتوں والی رب ہے، جو عظمتوں والا ہے اور عزتوں والا ہے۔ اس چیز سے جو لوگ یہ بیان کرتے ہیں، یعنی جو پچھلے عقائد اس صورت کے اندر آپ نے سنے بیان کیے گئے کہ کس طرح کی باتیں آئی رسول اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، کیسی باتیں کہا کرتے تھے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کو ختم فرما رہے ہیں اپنی تسبیح سے اور اپنی پاکی بیان کر کے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو مشرکین یا کفار بیان کیا کرتے ہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور سلامتی ہو رسولوں کے اوپر۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان کا رب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب بھی نماز کو ختم فرماتے ہیں تو آخر میں یہ 3 آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی تم مجھ پر سلام بھیجا کرو تم مرسلین پر سلام بھیجا کرو، یہ کہا کرو سلام علی المرسلین، کیونکہ میں خود رسولوں میں سے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو